پستی کا کوئی حد سے گزر نہ دیکھے، اسلام کا گر کر نہ ابھر نہ دیکھے، مانے نہ کبھی کہ مد ہے ہر جزر کے بعد، دریا کا ہمارے جو اتر نہ دیکھے۔ ملا کو جو ہے ہند میں سجدے کی اجازت، ناداں یہ سمجھتا ہے کہ اسلام ہے آزاد۔ اسلام کا آزاد ہے۔ یہ تو میں نے پاکستان کی بات کی ہے۔ ہماری ملت اور قومیت کون سی ہے، اس کی پہچان کیا ہے؟ نوٹ کر لیجئے، ہم نہ نسل کی بنیاد پر قوم ہے، نہ لسانی بنیاد پر قوم ہے، نو ریشیل نیشنلزم، نو لنگوسٹک نیشنلزم، اور اس کی جگہ ایک تیسری شے جو آج کی دنیا میں پچھلی صدی میں ایجاد ہوئی، ٹیریٹوریل نیشنلزم، وطنی قومیت۔ اس وطنی قومیت کی کلی نفی کر کے ہم نے پاکستان بنایا۔ آپ کو معلوم ہے کانگریس سے جھگڑا کیا تھا؟ کانگریس یہ کہتی تھی کہ ہندوستان ایک وطن ہے، اس میں رہنے والے سب ایک قوم ہے۔ ہم نے کہا نہیں، ہماری قومیت وطن سے نہیں ہے، ہماری قومیت نسل پر نہیں ہے، ہماری قومیت لسان پر نہیں ہے۔ اس کے اوپر جو نظم لکھی ہے علامہ اقبال نے، اس دور میں میں اور ہے، جام اور ہے، جم اور، ساقی نے بنا کی روش لطف و ستم اور، تہذیب کے غازل نے ترشوائے صنم اور مسلم نے بھی تعمیر کیا اپنا حرم اور، ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے، جو پیرہن اس کا ہے وہ مذہب کا کفن ہے۔ یہ در حقیقت یوں سمجھ لیجئے ہماری قومیت اسلام ہے۔ اس قوم کا کیا حال تھا اور کیا حال ہے؟ دیکھیے، جس وقت علامہ اقبال منظر پر آتے ہیں، اس سے پہلے قومی شاعر ہمارے تھے مولانا حالی، مولانا شبلی۔ دونوں نے مرثیے کہے ہیں۔ میں صرف شبلی کے دو اشعار آپ کو سنا دیتا ہوں، 4 اشعار۔ ان کی معرکۃ الارا کتاب مسدس، اس کا سرنامہ کیا ہے؟ پستی کا کوئی حد سے گزر نہ دیکھے، اسلام کا گر کر نہ ابھر نہ دیکھے، مانے نہ کبھی کہ مد ہے ہر جزر کے بعد، دریا کا ہمارے جو اتر نہ دیکھے۔ مایوسی کی انتہا۔ عالم اسلام سارا غلام، یورپین کولونیلزم چھایا ہوا، دور ہے، کیونکہ سن 14 کے بعد آٹومان امپائر بھی ختم ہو چکی تھی۔ تو پستی کا کوئی حد سے گزر نہ دیکھے، اسلام کا گر کر نہ ابھر نہ دیکھے، مانے نہ کبھی کہ مد ہے ہر جزر کے بعد، دریا کا ہمارے جو اتر نہ دیکھے۔ آخر میں پھر مناجات ہے بے حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے خاصان رسول، وقت دعا ہے، امت پہ تیری آ کے عجب وقت پڑا ہے۔ جو دین بڑی شان سے نکلا تھا وطن سے، وہ پردیس میں آج غریب الغربا ہے۔ یہ حالت تھی جب علامہ اقبال آئے ہیں۔ ان کے ہاں آپ کو دونوں چیزیں ملیں گی، مرثیہ بھی ہے۔ مرثیہ کہا ہے انہوں نے؟ ان کی نظم جو ہے صقلیہ پر، جزیرہ سسلی، جب انگلینڈ جا رہے تھے بحیرہ روم کو عبور کرتے ہوئے، جب صقلیہ کے پاس سے جہاز گزرا ہے تو جو خون کے آنسو روئے ہیں اس نے، یہ مسلمانوں کی تہذیب کا جو ہے، رولے اب دل کھول کر رہے دیدہ خون آبا بہار، وہ نظر آتا ہے تہذیب حجازی کا مزار، تھا یہاں ہنگامہ ان سیرا نشینوں کا کبھی، بہر بازی گاہ تھا جن کے سفیدوں کا کبھی۔ اور آخری شعر تو غلغلوں سے جس کے لذت گیر اب تک گوش ہے، کیا وہ تکبیر اب ہمیشہ کے لیے خاموش ہے؟ یہاں تو مسجدیں تھیں، یہاں تو اذانیں ہوتی تھیں، یہاں تکبیر ہوتی تھی، اب کہاں ہے؟ تو کیا یہ ہمیشہ کے لیے خاموش ہو گئی؟ یہ مرثیہ کہا۔ لیکن اس کے ساتھ ہی انہوں نے ایک خوشخبری بھی دی ہے۔ کتاب ملت بیضا کی پھر شیرازہ بندی ہے، یہ شاخ ہاشمی کرنے کو ہے پھر برگ و بر پیدا، اور نکل کے صحرا سے جس نے روما کی سلطنت کو الٹ دیا تھا، سنا ہے یہ قدسیوں سے میں نے وہ شیر پھر ہوشیار ہوگا، اور نوا پیرا ہو اے بلبل کہ ہو تیرے ترنم سے کبوتر کے تنے نازک میں شاہی کا جگر پیدا۔ حضرت علامہ امت مسلمہ کی وحدت کے سب سے بڑے نقیب، سب سے بڑے علمبردار، ان کے ہاں یہ سب کچھ ہے، لیکن یہ کہ آخر میں آ کر جس طرح ان کا دوسرا خواب 1930 کا شرمندہ تعمیل ہے آج تک، اسی طرح یہ دوسری بات بھی آج تک تشنہ تکمیل ہے۔ علامہ اقبال کو ماننا پڑا تھا اپنے لیکچرز کے اندر کہ اس وقت کوئی امت مسلمہ بالفعل موجود نہیں ہے،
دیکھیے اس کا خواب دیکھا تھا، ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، نیل کے ساحل سے لے کر تابخا کے کاشغر، اور تہران ہو اگر مشرق، اگر عالم مشرق کا جنیوا، شاید قرآن عرض کی تقدیر بدل جائے۔ لیکن یہ کہ کہنا پڑا کہ اس وقت کوئی امت مسلمہ نہیں ہے. No one امت مسلمہ is present at this time. Instead we have a number of nations. مسلمان اقوام ہیں، اقوام ہیں. وہ اقوام آج جو ہے وہ ملکوں کی شکل اختیار کر چکے. نمبر آف مسلم کنٹریز، ایک تو نہیں ہے، وحدت تو نہیں ہے، مرکزی نظام کوئی نہیں ہے. ان کی وحدت کا نشان خلافت ہوتی تھی، وہ بھی ختم ہو چکی. کہیں بھی نہیں OIC وغیرہ جو ہے وہ کیا ہے، بیٹھے نشستن گفتن و برخاستن. عربوں کا حال کیا، 30 کروڑ کے قریب عرب، اور ان کے سینے کے اندر خنجر بھوکا ہوا ہے اسرائیل کا. کیوں نہیں کر سکتے، بول نہیں سکتے. پھر بھی اسی امریکہ کے جو ہے غلام ہے کہ جس کا بغل بچہ ہے، وہ جس کا اڈاپٹڈ سن ہے اسرائیل، جس کو کہا حضرت علامہ نے کہا تھا، حضرت قائد اعظم نے، دی illegitimate child of the West، یہ حرامی بچہ ہے مغرب کا اسرائیل، illegitimate child of the West. آج وہ جو ہے سینے میں پیوست ہے اور جو چاہتا کرتا ہے، دندلاتا ہے. تو معلوم ہوا کہ وہ خواب جو ہے امت کی تجدید کا، وہ بھی ابھی کہیں بھی آس پاس بھی اس کے آثار نہیں. اب یہ 2 کام میں نے گنوا دیے ہیں آپ کو. یہ لیگیسی ہے علامہ اقبال کی. ایک، اس پاکستان کے اندر اسلامی نظام قائم کرنے کے لیے جد و جہد اور تن من دھن اس کے لیے لگا دینا. کیریئر سالمی رکھیے، یہ کھانے کمانے کا مشغلہ ہے. میں تو کہا کرتا ہوں کہ ایک موچی بیٹھا ہوا سڑک کے اوپر جوتیاں گانٹتا ہے اور کچھ پیسے کھاتا ہے، کماتا ہے، رات کو کھاتا ہے. ایک سرجن جو ہے پیٹ چاک کر کے پھر بعد میں سی دیتا ہے. فرق کیا ہے؟ وہ بھی روزی کما رہا ہے، یہ بھی روزی کما رہے ہیں. یہ مقصود نہیں ہے، یہ زندگی کا نصب العین نہیں ہے. نصب العین اللہ کی رضا، اللہ کے دین کا غلبہ، اس کے لیے جد و جہد، اس کے لیے صحابہ اور حضور کے طرز پر کوشش، یہ ہے کہ جس کو ہمارے ضمن قرض ہے. اب آئیے چند باتیں میں ذرا جلدی چاہوں گا. علامہ اقبال کے جو اور احسانات ہم پر ہیں. سب سے پہلے علامہ اقبال نے بہت صدیوں کے بعد یہ تصور دیا کہ اسلام صرف مذہب نہیں ہے، دین ہے. ہمارا مذہبی طبقہ اس پر مطمئن ہو چکا تھا. مذہب بس عقیدہ ٹھیک ہو، نماز روزہ ہو، اور حج کرائیں اگر استطاعت ہے، طواف کر لیا کرے، عمرہ کر لیا کرے، اگر رمضان کے اندر اعتکاف کا موقع مل جائے، باقی سور نہیں کھانا، سود نہیں کھانا. بس یہ تصور کہ اسلام دین ہے، نظام ہے، نظام عدل اجتماعی ہے، سسٹم آف سوشل جسٹس ہے، یہ ختم ہو چکا تھا. یہ اقبال ہے جس نے دوبارہ ریوائیو کیا ہے. میں اس تصور دین کا مجدد مانتا ہوں علامہ اقبال کو، جنہوں نے کہا اسلام دین ہے، سیاست اس کے تابع ہونی چاہیے. جدا ہوگی سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی. جلال پادشاہی ہو کہ جمہوری تماشا ہو، جدا ہوگی سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی. اور ایک بہت بڑے عالم دین نے ایک بات کہہ دی تھی، میں ان کا نام نہیں لیتا خام خواہ، کچھ جو ہے کچھ لوگوں کے جذبات کو بھی ٹھیس لگ سکتی ہے. انہوں نے انگریز کے دور میں کہا ہمیں کوئی ایسا کام نہیں کرنا چاہیے جس سے ہمارے حکمرانوں کو تشویش ہو جائے. حکمران کون تھے؟ انگریز. اس لیے کہ انہوں نے ہمیں مذہبی آزادی دے رکھی ہے. نماز پڑھنے کی اجازت ہے، روزہ رکھنے کی اجازت ہے، حج کے لیے جانے کی اجازت ہے. وہ زبردستی ہمیں سور نہیں کھلاتے، زبردستی شراب نہیں پلاتے. ہاں لائسنس دیتے ہیں پروسٹیٹیوشن کے، لیکن آپ پر واجب تو نہیں کرتے کہ جائیے اور پروسٹیٹیوشن کیجئے، یہ تو نہیں ہے. تو یہ بات جب علامہ کے سامنے آئی ہے تو علامہ نے جو پھپتی چست کی ہے وہ بڑی تاریخی ہے. ملا کو جو ہے ہند میں سجدے کی اجازت، ناداں یہ سمجھتا ہے کہ اسلام ہے آزاد. اسلام کا آزاد ہے؟ اسلام تو محکوم ہے نظام کی حیثیت سے. اسلام کا سیاسی نظام، معاشی نظام،
یہاں سارا بینکنگ نظام آ گیا ہے، سود کا نظام آ گیا ہے، اسلام کہاں ہے؟ تو محض مذہب نہیں ہے اسلام، بلکہ اسلام دین ہے، اور اس دین کو قائم کرنے کی جد و جہد اہل ایمان کا فرض ہے۔ نمبر 2، دوسری بات جو واضح کی علامہ اقبال نے احیاء اسلام کے ضمن میں، احیاء دین کے ضمن میں، روح دین اور ایک ہے مظاہر دین۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ مظاہر دین ہے۔ روح دین کیا ہے؟ اللہ کی محبت۔ جب تک یہ محبت اندر نہیں ہے، یہ نماز، روزہ بے اصل ہے، ان کی کوئی حیثیت ہی نہیں، یہ ریچولز ہیں، یہ محض جو ہے رسمیں ہیں اور کچھ نہیں۔ چنانچہ علامہ اقبال کہتے ہیں کہ عقل و دل و نگاہ کا مرشد اولی ہے عشق۔ میں دوسرا مصرع پڑھتے ہوئے ڈر رہا ہوں، عشق نہ ہو تو شر و دین، بتکدہ تصورات۔ بتکدہ، یہ رسمیں ہماری معبود بن گئی ہیں، رسمیں ہمارا مقصود بن گئی ہیں، وہ اللہ کی محبت کہاں ہے؟ سورہ بقرہ میں تو اللہ فرماتا ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو واقعی ایمان والے ہیں ان کے دلوں میں سب سے شدید محبت اللہ کی ہوتی ہے۔ اور آپ نے اس عزیزہ کی زبان سے جو اشعار سنے علامہ اقبال کے، شوق اگر تیرا نہ ہو میری نماز کا امام، میرا سجود بھی حجاب، میرا قیام بھی حجاب۔ جب تک کہ وہ عشق خداوندی نہیں ہے، عشق رسول نہیں ہے۔ عقل و دل و نگاہ کا مرشد اولی ہے عشق۔ عشق نہ ہو تو شر و دین، بتکدہ تصورات۔ اور یہ بتکدہ تصورات پر جو اگلا شعر کہہ دیا ہے، میں تو کہتا ہوں یہ جرت رندانہ اقبال کی تھی جو کہہ سکتا تھا۔ کیا نہیں کوئی غزنوی کارگہ حیات میں، بیٹھے ہیں کب سے منتظر اہل حرم کے سومنات۔ اہل حرم نے ان رسومات کو اپنا معبود بنا لیا ہے۔ کیا اس سومنات، یہ نیا سومنات جو اہل حرم نے بنایا ہے اپنا، اس کا بھی کوئی غزنوی آئے گا کہ نہیں آئے گا کہ جو بتائے کہ اصل جو ہے روح دین جو ہے وہ اللہ کی محبت ہے؟ آگے چلیے، سب سے بڑی بات جو علامہ اقبال نے بتائی ہے وہ جو میں نے گنوایا تھا، اپنی حقیقت، اپنی پہچان، ہم کون ہیں۔ آپ نے سنا ہوگا یہ جو قصور کے درویش شاعر تھے بلے شاہ، بلے شاہ کی جانا میں کون، بلیا کی جانا میں کون ہوں، Who are you؟ اپنی پہچان ہے نہیں۔ ہم نے آج سمجھا ہے اپنے آپ کو نرا حیوان۔ ڈارون کی تھیوری نے آ کر اس طریقے سے ذہنوں کے اوپر غلبہ کیا ہے، کیونکہ ہم سمجھتے ہیں صرف اپنے آپ کو حیوانی وجود ارتقاء سے وجود میں آیا ہے حیوان۔ اب ایک انسان میں اور شمپینزی میں اور گوریلے میں اتنا ہی فرق ہے نا جتنا کہ گدھے اور گھوڑے میں ہے۔ گدھا ذرا کورس جانور ہے اور گھوڑا جو ہے ذرا ریفائنڈ اینیمل ہے، بس۔ ہم ریفائنڈ ہومو ہے، ہومو سیپینس۔ اس سے پہلے نہ معلوم کتنے ہومو ایریکٹس اور کتنے ہوئے تھے۔ لیکن اصل میں یہ ہے کہ انسان کی حقیقت کچھ اور ہے۔ انسان دو وجودوں سے مرکب ہو کر بنا ہے، وجود حیوانی، وجود روحانی۔ روح، یہ روح ہے جس کی بنا پر یہ مسجود ملائک بنا۔ دو جگہ قرآن میں، سورہ ہجر میں، سورہ صاد میں فرشتوں سے کہہ دیا تھا اللہ نے کہ میں مٹی سے ایک بشر بنانے والا ہوں، انی خالق البشر من صلصال من حمأ مسنون فاذا سویتہ ونفخت فیہ من روحی فقعوا لہ ساجدین۔ جب میں اسے تیار کر لوں اور اس میں اپنی روح میں سے پھونک دوں تو پڑنا اس کے سامنے سجدے میں، گر جانا سجدے میں۔ وہ تو اصل روح ہے، وہ روح ہے جو ہم ہیں، اصل حقیقت ہماری۔ ہم سمجھ بیٹھے یہ حیوانی وجود ہمارا ہے، یہ حیوانی وجود مٹی سے آیا ہے، خاک سے آیا ہے، یہی سے اس کی غذا آ رہی ہے۔ گندم ہے تو وہاں سے آ رہی ہے، چاول ہے تو وہاں سے آ رہا ہے، بکری کا گوشت کھایا تو بکری نے بھی گھاس پات کھایا ہوا جس سے گوشت بنا ہے۔ اور یہ روحانی وجود عالم بالا سے آیا ہے، یہ عرش معلیٰ سے آیا ہے، اور اس کی غذا جو آتی ہے وہ بھی اللہ کا کلام ہے، اس کا تغذیہ اور تقویت کلام اللہ کے ذریعے۔ اب یہ فلسفہ ہے
اس کا نام علامہ اقبال نے خود ہی رکھ دیا ہے۔ چنانچہ سید نذیر نیازی جو علامہ کے خاص قریب بیٹھنے والے تھے، ہم نشین تھے، انہوں نے علامہ سے کہا، ابھی جو پروفیسر مظفر مرزا صاحب نے کہا تھا کہ علامہ نے مشرق و مغرب کے سارے فلسفے پڑھے، بڑے بڑے فلسفیوں کے نام انہوں نے گنوا دیے تھے، تو یہ کہا گیا، سید نذیر نیازی نے کہا علامہ سے کہ کوئی کہتا ہے کہ آپ نے اپنا مسئلہ جو ہے خودی کا ہے فلسفہ، یہ آپ نے نسے سے لیا ہے، کوئی کہتا بلساں سے لیا ہے، کوئی کہتا جیلی سے لیا، کس سے لیا آپ نے؟ فرمایا اچھا کل فلاں وقت آ جانا، میں تمہیں ڈکٹیٹ کرا دوں گا۔ سید نذیر نیازی نے یہ واقعہ ہماری قرآن کانفرنس میں سنایا خود، کہتے میں بڑا خوش، میری خوش نصیبی، شاعر مشرق مجھے ڈکٹیٹ کرائیں گے کہ فلسفہ خودی میں نے کہاں سے لیا ہے۔ گیا میں خوشی خوشی پینسل کاپی تیار کر کے، جب میں بیٹھ گیا تو فرمایا ذرا قرآن مجید نکال لینا۔ کہتے ہیں کہ میرے ارمانوں پر اوس پڑ گئی، میں سمجھتا تھا فلسفے کی کتاب نکلوائیں گے، کوئی ہسٹری آف فلاسفی کی کتاب نکلوائیں گے، کچھ بھی نہیں، قرآن۔ کہا کھولو اسے، پڑھو سورہ حشر، اس کی آیت 19، وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، ان لوگوں کے مانند نہ بن جانا جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا تو اللہ نے انہیں اپنے آپ سے غافل کر دیا۔ آپ سوچئے یہ اپنا آپ کون سا ہے جس سے انسان غافل ہوتا ہے؟ کیا ہم اپنے حیوانی وجود کے تقاضوں سے غافل ہوتے ہیں؟ پیٹ کھانے کو مانگتا ہے، کیا اس کے لیے بھاگ دوڑ نہیں کرتے؟ ہماری جنسی خواہش ہے، شادی کرتے ہیں، ہمیں آرام چاہیے، ہمیں چھت چاہیے اپنے سر کے اوپر، بناتے کہ نہیں بناتے گھر؟ یہ سارے معاملات جو ہیں یہ در حقیقت ہم کسی چیز سے غافل نہیں ہوتے۔ دانت میں درد ہو جائے تو چاہے رات کو جا کر 1 بجے کسی ڈینٹل سرجن کے جو ہے جا کر گھنٹیاں بجا کے اسے جگانا پڑے، ہوتا ہے کہ نہیں؟ وہ کون سا اپنا آپ ہے جس سے وہ غافل ہو گیا انسان؟ اسی اپنا آپ کو ایک اور شعر میں علامہ اقبال نے بیان کیا ہے، ڈھونڈ کے اپنی خاک میں جس نے پایا اپنا آپ۔ غور کیجئے، یہ خاک ہے جس کے اندر اپنا آپ کچھ مضمر ہے، کوئی اور شے ہے جو چھپی ہوئی ہے۔ ڈھونڈ کے خاک میں اپنی جس نے پایا اپنا آپ، اس بندے کی دہقانی پہ سلطانی قربان، اپنی خودی پہچان او غافل افغان۔ یہ اپنا آپ کیا ہے؟ اپنی خودی کو پہچاننا، یہ جو روح ہے جو اللہ سے بہت قریب ہے، یہ روح جو ہے غافل تو نرا صاحب ادراک نہیں ہے نور تجلی بھی اسی خاک میں پنہاں۔ تم خاکی ہو لیکن اس میں اللہ تعالیٰ کی تجلی موجود ہے، یہ تجلی ہے جس کا نام روح ہے، یہ ہے جو ہمارا اصل ایسنس ہے۔ اور اس کے لیے میں آپ کو اپنشد کا ایک جملہ سنا دیتا ہوں۔ میرا اندازہ یہ ہے کہ اپنشد جو ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صحیفے ہیں بگڑی ہوئی شکل میں۔ توجہ کیجئے، قرآن میں جن کتابوں کا ذکر تورات موجود ہے، چاہے محرف ہے، تحریف شدہ ہے تو صحیح، زبور موجود ہے، بک آف سامس، انجیل موجود ہے، اگرچہ بگڑی ہوئی ہے، تو پھر یہ صحف ابراہیم کہاں گئے؟ صحف ابراہیم کہاں گئے؟ میری تحقیق یہ ہے کہ ابراہیم کی ایک شاخ وہ ہندوستان میں آ کر آباد ہوئی ہے، وہ برہمن، یہ برہم ابراہیم سے بنا ہے، برہمن اور برہما جو خدا کا نام ہے، خدا کا تصور برہما اور ابراہم اور برہم، اور ان کے جو صحیفے تھے وہ بگڑی ہوئی شکل میں اپنشد میں شکل میں موجود ہے۔ اس کا ایک جملہ سنیے، جیسے قرآن مجید کی آیت ہے وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ۔ اسی طرح اپنشد کہتا ہے man in his ignorance identifies himself with the material sheets which encompass his real self۔ real self تو اندر ہے، یہ گوشت جو ہے لپٹا ہوا ہے، یہ ہڈیاں، گوشت اور پوست اور یہ کھال، یہ سب جو ہے لپٹے ہوئے ہیں، یہ نہیں ہے تم کچھ اور ہو، تم وہ ہو جو اندر بیٹھا ہوا ہے، وہ ہے وہ انسان، وہ ہے انا، وہ ہے خودی، وہ ہے فرائیڈ کی زبان میں ایگو۔
وہ ہے، وہ اصل انسان ہے، یہ تو در حقیقت لباس ہے اس کے۔ نمبر 4، نظام دین کی تشریح جو علامہ اقبال نے کی۔ اقبال نے اس دور میں اسلام کے سیاسی، معاشی اور سماجی نظام کی بھرپور جو ہے وضاحت کی۔ سیاسی نظام کی 2 باتیں، اسلام میں انسان کے لیے حاکمیت نہیں ہے، حاکمیت صرف اللہ کے لیے ہے۔ سروری زیبا فقط اس ذات میں ہمتا کو ہے، حکمراں ہے ایک وہی، باقی بتانے حاضری۔ ساورنٹی belongs to God۔ انسان کے لیے کیا ہے؟ خلافت۔ اور خلافت کے معنی کیا ہے؟ جو ہمارے ہاں وائسرائے ہوتا تھا، انگریز ہمارا حاکم تھا، بادشاہ یا ملکہ تو ہوتی تھی لندن میں، یہاں کون ہوتا تھا؟ دلی میں وائسرائے۔ ان کا آپس میں رشتہ کیا تھا؟ جو حکم لندن سے آ جائے گا اسے تو امپلیمنٹ کرنا ہوگا ایز سچ، وائسرائے کو اس میں تبدیلی کرنے کا اختیار نہیں ہے۔ البتہ جہاں کوئی حکم نہیں ہے اسے اپنی لوکل سرکمسٹانسز لوکل جو ہے دیکھنے چاہیے، اپنی پوری ذہانت سے کام لے کر جو بھی امپائر کے لیے بہتر بات نظر آئے وہ کر لے۔ یہ خلافت ہے، یہ وائسریجنسی ہے۔ مین از دی وائسریجنس آف گاڈ، مین از ناٹ دی رولر۔ سروری زیبا فقط اس ذات بے ہمتا کو ہے، حکمراں ہے ایک وہی، باقی بتانے حاضری۔ اس کی جو بادشاہت ہے اس کے معنی کیا ہے؟ اس کی کتاب اور اس کے رسول کی سنت کے تابع رہو گے۔ جہاں ان دونوں کا حکم ہے سر تسلیم خم، جہاں حکم نہیں ہے یہ امرہم ہے، اللہ نے تمہارے اوپر چھوڑ دیا ہے۔ امرہم شورا بینہم، آپس میں مشورہ کر کے معاملہ طے کر لو۔ یہ ہے اسلام کا نظام۔ یہ ڈیموکریسی نہیں ہے، یہ تھیوکریسی نہیں ہے۔ ڈیموکریسی کی بنیاد ہے پاپولر ساورنٹی پر، ساورنٹی یہاں اللہ کی ہے، یہ اپنا نظام ہے، نظام خلافت ہے۔ آگے چلیے اسی طریقے سے معاشی نظام کا اصل کیا ہے؟ اصل الاصول ملکیت تامہ صرف اللہ کی ہے، جیسے حاکمیت مطلقہ اللہ کی ہے۔ انسانوں کے لیے خلافت، ملکیت تامہ، ہر شے اس کائنات میں جو ہے اللہ مالک ہے۔ لہو ملک السماوات والارض، آسمان و زمین کی ملکیت اس کی ہے۔ انسان کے لیے جو کچھ ہے امانت ہے۔ جو علامہ اقبال کہتے ہیں کہ رزق خود را از زمیں بردن رواست، ای متاع بنداؤ مل کے خداست۔ زمین سے اپنے لیے روزی نکال لینا جائز ہے، لیکن اسے ملکیت نہ سمجھو۔ یہ متاع بندے کے لیے استعمال کی چیز ہے، مل کے خداست، اور یہ خدا کی ملکیت ہے۔ یہ تو اس پچھلی صدی میں اقبال نے کہا ہے نا، 700-800 سال پہلے شیخ سعدی کہہ چکے ہیں، ای امانت چند روزہ نزد باست، در حقیقت مالک ہر شے خداست۔ جو بھی ہمارے پاس ہے، آپ غور کیجئے، ہم اپنے جسم کے مالک نہیں ہیں، یہ جسم بھی ہمارے پاس امانت ہے، یہ ہاتھ بھی اللہ کی امانت ہے، اسی اللہ کی مرضی کے کام میں استعمال کرو گے، اللہ کی مرضی کے خلاف استعمال نہیں کرو گے۔ یہ تمہارے پاؤں، یہ اللہ کی امانت ہے، اللہ کی مرضی کے مطابق چلو گے، ان سے غلط رخ پر نہیں جاؤ گے، غلط نصب ہے منزل کی طرف نہیں جاؤ گے۔ تو یہ ہے در حقیقت مالک ہر شے خداست، این امانت چند روزہ نزد باست۔ اور تیسری بات جو ہے اسلامی معاشی نظام میں ہر شخص کی بنیادی ضروریات کی کفالت زکوٰۃ کے ذریعے سے۔ یہ جو سوشل انشورنس کا پروگرام آج دنیا میں ہے، چیریٹی ویلفیئر، جس میں ہائیسٹ لیول پر اسکینڈینیوین کنٹریز ہے، یہ سب سے پہلے اسلام نے دیا۔ سب سے پہلے عمر نے کہا تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اگر کوئی دجلہ و فرات کے کنارے کتا بھی بھوکا مر گیا تو عمر ذمہ دار ہوگا۔ یہ آج بھی نہیں ہے آپ کے پاس، لیکن یہ کہ اسلام نے دیا تھا پہلے۔ تو بہترین نظام، آئلی نظام یا سماجی نظام، اس کا پہلا اصول کیا ہے؟ تمام انسان پیدائشی طور پر برابر، کوئی اونچا نہیں، کوئی نیچا نہیں،
کوئی بڑھیا نہیں کوئی گھٹیا نہیں. نوٹ کر لیجیے میری بات کو. پیدائشی طور پر گورا کالا ایک، مشرقی مغربی ایک، قریش اور حبشی ایک، سب ایک، مرد اور عورت ایک، کوئی فرق نہیں ہے. مرد افضل نہیں ہے عورت سے. نوٹ کر لیجیے. ایک اعتبار سے، انتظامی اعتبار سے بات اور ہوگی، وہ بات میں بتاؤں گا میں، لیکن پیدائشی طور پر all human beings by birth are absolutely equal. اس کے بعد فرق کیسے پڑتا ہے؟ وہ ایکوائرڈ کریکٹر سے پڑے گا. آپ نے علم زیادہ حاصل کیا ہے، آپ افضل ہو گئے. آپ نے نیکی کا کام زیادہ کیا ہے، آپ افضل ہو گئے. آپ متقی زیادہ ہیں، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، آپ متقی اوپر ہو گئے. ایک پیدائشی طور پر کوئی فرق نہیں ہے انسانوں کے اندر. اور یہ جو میں نے آپ سے کہا، جب نظام خاندان بنتا ہے، اس میں ظاہر بات ہے عورت اور مرد ویسے برابر ہیں. ہیومن آنر، ہیومن رسپیکٹ، اس سب میں برابر ہے. ہیومن بینگز ہے. ایک ہی باپ کے نطفے سے ہے بیٹا بھی اور بیٹی بھی، اور ایک ہی ماں کے رحم پہ پرورش پائی ہے بیٹے نے بھی بیٹی نے بھی. فرق کیسے ہو جائے گا؟ کوئی فرق نہیں. ہاں، when they enter into a marriage contract, now they are not equal. شادی ہو گئی، آپ کو ادارہ بنانا ہے. ایک ادارے کے دو سربراہ برابر کا اختیار رکھنے والے نہیں ہو سکتے. سوچئے، آپ کے کالج کے دو پرنسپل ہو سکتے ہیں؟ کسی مینیجنگ کمیٹی کے دو چیئرمین ہو سکتے ہیں؟ دو مینیجنگ ڈائریکٹر ہو سکتے ہیں؟ امپاسبل. انتظامی اعتبار سے فرق ہو جائے گا. الرجال قوامون علی النساء، لیکن یہ انتظامی معاملہ ہے بس. یہ نہیں ہے کہ عورت کمتر ہے اور مرد جو ہے وہ برتر ہے، عورت افضل مفضول ہے اور مرد جو ہے افضل نہیں. پھر یہ کہ اس سماجی معاملے میں اللہ تعالیٰ کا نظام جو ہے، جو جس کی اقبال نے کی ہے، حافظ ناموس زن، مرد آزما مرد آفری. پورا نظام کیا ہے؟ یہ سیگریگیشن آف سیکسز اسلام نے جو دیا، جو آج ہمارے ہاں نہیں ختم ہو رہا ہے. یہ ہمارے ہاں سطر اور پردے کے احکام جو ختم ہو رہے ہیں تیزی کے ساتھ. یہ جو گھر کی چار دیواری ہے، یہ قلعہ ہے ایک، اب جو ختم ہو رہا ہے. اب تو گھر وہ بنتے ہیں جن میں چار دیواری ہے ہی نہیں. وہ تو در حقیقت سامنے سے بھی کھلا، پیچھے سے بھی کھلا ہے. پہلے وہ گھر بنتے تھے چاروں طرف تعمیر، درمیان میں صحن، اور یہ نہیں ہوتا تھا کہ اگلے مکان سے وہاں کوئی جان صحن کے اندر کہیں کوئی جو نگاہ پڑ جائے. نہیں، ممکن ہی نہیں. تو یہ نوٹ کیجئے، یہ ہے وہ نظام کے جو دیے ہیں، جو ان کا تذکرہ کیا علامہ اقبال نے. اب اگلی بات، ویسے اب میں جلدی ختم کر رہا ہوں، آپ گھبرائے نہیں. علامہ اقبال انقلاب کا بہت بڑا داعی ہے. میں اس کا صرف آپ کو دو ہے ایک بڑی نظم کے ایک سٹینزا سنا رہا ہوں. خواجہ از خون رگے مزدور سازد لال ناب، از جفائے دہ خدایاں کشت دہقانہ خراب. انقلاب انقلاب ہے انقلاب. خواجہ یعنی سرمایہ دار. خواجہ از خون رگے مزدور، وہ اپنے مزدوروں کی رگوں میں دوڑنے والے سرخ خون سے. خواجہ از خون رگے مزدور سازد لال ناب، یہ جو شام کو شراب پی رہا وہ کہاں سے آئی ہے؟ یہ مزدوروں کی رگوں کا دوڑتا ہوا خون ہے جس سے شراب کشید کی گئی ہے. از جفائے دے خدایاں کشت دہقانہ خراب. جاگیرداروں، زمینداروں، ان کے جرم کی وجہ سے دہقان کی کھیتی خراب ہے. دہقان کے بچے کو روٹی نہیں مل رہی، دہقان کے بچے کو تعلیم نہیں مل سکتی، دہقان کے بچے کا علاج نہیں ہو سکتا. دہقان کا خون اور پسینہ اس پر عیش کون کر رہا ہے؟ زمیندار، جاگیردار، وڈیرے. یہ ظلم و ستم، یہ جو ایکسپلائٹیشن ہے. خواجہ از، پھر سن لیجئے کس قدر یہ انقلابی کلام ہے. خواجہ از خون رگے مزدور سازد لال ناب، از جفائے دہ خدایاں کشت دہقانہ خراب. انقلاب انقلاب ہے انقلاب. اس کے بعد علامہ اقبال نے انقلاب کا طریقہ بھی بتا دیا ہے دو اشعار کے اندر.
اور یہ دو سمجھیے ایک مصرے کے اندر مکی زندگی ہے، دوسرے مصرے میں مدنی زندگی ہے۔ اور عجیب ہے یہ اشعار، غور سے سنیں، فارسی کے ہیں۔ ویسے یہاں میری کتاب جو ہے علامہ اقبال اور ہم باہر موجود ہے، مل سکتی ہے آپ کو۔ یہ تو میں نے چند اشعار سنا ہے، ان میں تو بہت اشعار ہیں، اور فارسی کے اشعار کے ترجمے بھی ہم نے دیے۔ ہمیں معلوم ہے کہ فارسی ہم لوگ نہیں جانتے، وہ موجود ہے، علامہ اقبال اور ہم نامی کتاب باہر موجود ہے، آپ لے سکتے ہیں۔ اقبال کہتے ہیں کہ گفتند جہان ماں آیا بے تمہیں سازد۔ میں حیران ہوتا ہوں کہاں تھا، کس مقام پر تھا اقبال جب یہ کہہ رہا ہے۔ اللہ نے مجھ سے کہا اے اقبال، میں نے تمہیں جس جہان میں بھیجا ہے تمہیں پسند آیا؟ گفتند جہان ماں آیا بے تمہیں سازد، گفتم کی نمی سازد، میں نے کہا نہیں مجھے پسند نہیں ہے، یہاں تو ظلم ہے، یہاں تو خواجہ جو ہے وہ خون رگے مزدور سے شراب فروش کر رہا ہے اور شام کو بیٹھ کر پیتا ہے کلب کے اندر، یہاں تو زمینداروں نے جو ہے وہ کشتیں دہقانہ خراب کی ہوئی ہے، یہاں تو طرح طرح کا ظلم ہے، یہاں یورپ میں کولونیلزم کے ذریعے سے کتنے عرصے تک ایشیا اور افریقہ کا خون چوسا ہے، مجھے تیری دنیا پسند نہیں آئی۔ فرمایا گفتن کے نمی سادت، گفتن کے برہم زن، اچھا توڑ دو پھوڑ دو ختم کر دو، اس کو توڑ دو ختم کر دو کیسے؟ یہ اگلا شعر ہے، با نشے درویشی در ساز و دمادم زن۔ پہلے تو درویشی کا راستہ اختیار کرو اور دمادم 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 کام کرتے رہو۔ کیا کام کرو؟ تبلیغ، دعوت، لوگوں کے ذہنوں کے اندر ایمان اتارو، لوگوں کے دلوں میں ایمان کو راسخ کرو، ان کا تزکیہ نفس کرو، ان کو منظم کرو، ان میں صبر کی عادت ڈالو، ان کے اندر تن من دھن قربان کر دینے کا وش پیدا کرو۔ یہ سب درویشی ہے۔ آپ کو اگر ایک جملے میں سمجھنا ہے تو یہ مکی زندگی ہے حضور کی، دعوت ہے، تبلیغ ہے، قرآن کی تعلیم ہے، تربیت ہے، تزکیہ ہے، صبر ہے۔ کوئی کہہ رہا پاگل ہے یہ تو، آپ نے کوئی جواب میں گالی تو نہیں دی نا، یہ تو ساحر ہے، آپ نے کوئی اس کا جواب نہیں دیا، برداشت کرو۔ یہاں یہ بدھ مت کے بھکشو بننا پڑے گا، یہاں اس مرحلے پر حضرت مسیح کے قول پر عمل کرنا پڑے گا کہ اگر تمہارے داہنے گال پر کوئی تھپڑ مارے بایاں بھی پیش کر دو۔ مکی دور یہ ہے، کہہ دیا گیا تھا کہ چاہے تمہارے ٹکڑے اڑا دیے جائیں تم نے کوئی ہاتھ نہیں اٹھانا۔ No retaliation, no retaliation. Even in self-defense, you can't raise your hands. یہ 12 برس سے با نشہ درویشی در ساز دم آدم زن، یہ جماعت بنانا، ایک حزب اللہ بنانا، ایک جمعیت فراہم کرنا سرفروشوں کی، جو سروں سے کفن باندھ چکے ہوں، جو اپنے آپ کو تابع کر چکے ہوں ایک نظم کے، اللہ کے نظم کے بھی تابع اور جماعت کے نظم کے بھی تابع۔ با نشہ درویشی در ساز و دم آدم زن، چو پختہ شوی خدرا بر سلطنت جم زن۔ جب تیار ہو جاؤ، طاقت کافی ہو جائے، there is enough of numbers، تربیت بھی ان کی اچھی ہو گئی ہے، منظم بھی ہے، سب کچھ قربان کرنے کو تیار بھی ہے، جان دینے کو کامیابی سمجھتے ہیں، شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی، تو اب سلطنت جم سے ٹکرا دو اپنے آپ کو۔ یہ ہے انقلاب کا پروسیس۔ ایک مصرے میں مکی زندگی ہے اور ایک میں مدنی زندگی ہے۔ اب آئیے آخری بات، اقبال اور قرآن۔ میری جو خصوصی نسبت اقبال کے ساتھ ہے وہ قرآن کے حوالے سے، قرآن مجید کے حوالے سے میں آپ سے ایک بات کہوں گا۔ علماء تو بے شمار ہیں ہمارے ہاں، عربی زبان کے ایک سے ایک بڑھ کر جاننے والے، گرامر کے ایک سے ایک بڑھ کر جاننے والے، کلام جاہلی ایک سے ایک بڑھ کر جاننے والے۔ اس کے باوجود میں آپ سے کہتا ہوں، عظمت قرآن کا جو انکشاف اقبال پر ہوا ہے، میں عمر کی 78ویں برس میں کہہ رہا ہوں، اپنی عمر بھر کا نچوڑ کہہ رہا ہوں، وہ میں نے کسی بڑے سے بڑے عالم کے اندر بھی نہیں پایا، جس قدر انکشاف ہے۔
عظمت قرآن کا انکشاف یہ ہو سکتا ہے۔ وہ جو اقبال نے کہا ہے کہ فقیہ شہر جو ہے لغت ہائے عربی کا قارون ہے، لغتیں جانتا ہے، لیکن یہ کہ وہ جو انکشاف ہے عظمت قرآن کا۔ اب میں چند شعر آپ کو سناؤں گا۔ کتاب زندہ قرآن حکیم، حکمت او لا یزال است و قدیم۔ یہ کتاب زندہ ہے اور اس کی حکمت نہ کبھی ختم ہوگی اور قدیم ہے، ہمیشہ سے ہے۔ نسخہ اسرار تکوین حیات، بے ثبات از قوتش گیرت ثبات، کمزوروں کو قوت دینے والی یہ کتاب ہے۔ حرف اورا ریب نئے، تبدیل نئے، اس کے حرف میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی، اس کے متن کا محافظ اللہ ہے۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ حرف اورا ریب کوئی شک نہیں، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، حرف اورا ریب نئے، تبدیل نئے، آیا شرمندہ تعویل نئے، نو انسانہ پیام آخری حاملو رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم۔ چوں بجا در رفت جہاں دیگر شود، جب یہ قرآن کسی کے اندر اتر جاتا ہے، اس کے ذہن میں، اس کے قلب میں اتر گیا، چوں بجا در رفت جہاں دیگر شود، اندر انقلاب آ جائے گا۔ He will be a changed person from within۔ باہر سے تبدیلی لانے کی ضرورت نہیں ہوگی، خود بخود ہوگا، اندر سے پھوٹے گی تبدیلی، اندر سے انقلاب آئے گا، شخصی انقلاب۔ چوں بجا در رفت جہاں دیگر شود، جہاں چوں دیگر شد جہاں دیگر شود۔ جب میرے اندر تبدیلی آ گئی تو میرے لیے تو دنیا بدل جائے گی، میری ویلیوز بدل جائیں گی، میرے مقصود بدل جائیں گے، میری دلچسپیاں بدل جائیں گی، میری آرزویں تبدیل ہو جائیں گی۔ فاش گویم آنچ در دل مضمرست، صاف ہی کہہ دوں جو میرے دل میں ہے، صاف فاش گویم آنچ در دل مضمرست، یہ کتابیں نیست چیزیں دیگرست۔ یہ کتاب نہیں ہے، کچھ اور ہے۔ کیا ہے کچھ اور؟ مثل حق پنہاؤ ہم پیداستو، زندہ ہو پائندہ ہو گویاستو۔ جیسے اللہ کی ذات ہے، الظاہر بھی ہے الباطن بھی ہے، ہمیشہ باقی رہنے والی بھی ہے، بات بھی کرتی ہے۔ تو یہ تو اصل میں ذات باری تعالیٰ کا پرتو ہے قرآن مجید، اس کا کلام ہے۔ مثل حق پنہاؤ ہم پیداستو، زندہ ہو پائندہ ہو گویاستو۔ اچھا اب سنیے زوال امت کا سبب کیا ہے۔ علامہ اقبال بتا رہے ہیں مسلمان میں زوال کیوں آیا؟ فرماتے ہیں خار از مہجوری قرآن شدی، بلکہ اردو کا شعر پہلے سن لیں، اس کے بارے میں میرے ایک واقعہ بھی ہے بچپن کا، بتاؤں گا آپ کو۔ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور تم خار ہوئے تاریک قرآن ہو کر۔ یہ ہماری زبوں والی کیا ہے؟ قرآن سے دوری کا سبب۔ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور تم خار ہوئے تاریک قرآن ہو کر۔ اسی کو فارسی میں کہا ہے خار از مہجوری قرآن شدی، شکوہ سنجے گردش دوران شدی، اے تو شبنم بر زمیں افتندہی، در بغل داری کتاب زندہی۔ اب اس کا علاج کیا ہے؟ علاج بھی یہی ہے، قرآن کی طرف دوبارہ جاؤ۔ از یک آئینی مسلمان زندہ است، بے کرے ملت قرآن زندہ است، ماں ہما خاک و دل آگاہ اوست، اعتصامش کن کہ حبل اللہ اوست۔ یہ ہے اللہ کی رسی، اس کو مضبوطی سے تھامو۔ دعوتی اور دوسری بات جو میں آپ سے آخری اس سلسلے میں عرض کروں گا، علامہ اقبال کا اپنا دعویٰ یہ ہے کہ میرے پیغام میں سوائے قرآن کے اور کچھ نہیں۔ علامہ اقبال کی ایک شاعری ہے 1894 سے 1904 تک، یہ ہے جیسے اردو کی عام شاعری ہوتی ہے، یہ جو ہجر و وصال کے معاملے اور عشق کے معاملے اور یہ گل و بلبل کی داستانیں، وہ داستانیں علامہ اقبال کی اس دور کی شاعری وہی ہے۔ سن 5 میں گئے ہیں انگلستان، اور ان کے بارے میں یہ بات جان لیجئے کہ ایک مصرع ان کا سنا رہا ہوں جو 100% ان پر راست آتا ہے۔ مسلمان کو مسلمان کر دیا طوفان مغرب نے،
مغرب میں جا کر انہوں نے جس تہذیب کو دیکھا ہے، جس تمدن کو دیکھا ہے، اس کا رد عمل پیدا ہوا ہے، انہیں اسلام یاد آیا ہے۔ ان کی ابتدائی تعلیم و تربیت میں جو اسلام تھا، باپ اور ماں کی طرف سے جو اسلام ملا تھا، وہ اسلام جاگا ہے، اس کے اندر ایک طاقت پیدا ہوئی ہے۔ اس کے بعد کی شاعری ان کی جو ہے آخر دن تک وہ قرآن ہی کی ترجمانی ہے۔ وہ ترجمان حقیقت میں دعویٰ کرتے ہیں، اور ان کا دعویٰ میں آپ کو سنا رہا ہوں۔ ان کی حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم یہ اشعار ہیں: اگر دلم آئینہ بے جوہر است، اے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میرے دل کا آئینہ جو ہے اس میں چمک نہیں ہے، روشنی نہیں ہے، ورب حرفم غیر قرآن مضمر است، اور اگر خدا نہ خواستہ میری شاعری میں قرآن کے سوا کوئی اور چیز آ گئی ہے، پردہ ناموس سے فکرن چاک کن، میرے فکر کے ناموس اور اس کی عزت، اس کا پردہ پھاڑ کے پھینک دیجئے۔ ای خیابہ راز خارم پاک کن، اس شاہراہ کو گویا کہ پھر میں کانٹے کے مانند ہوں، مجھے اٹھا کر پھینک دیجئے۔ اور اس کے بعد آخری بات کیا ہے؟ روز محشر خار و رسوا کن مرا، قیامت کے دن مجھے ذلیل و خار کر دیجئے گا۔ بے نصیب البوسہ پاک کن مرا، اور مجھے اپنے قدم بوسی سے محروم کر دیجئے گا۔ کتنی بڑی بد دعا اقبال دے رہا ہے اپنے آپ کو، کس بات پر؟ اگر میرے پیغام میں قرآن کے سوا کچھ آیا ہے۔ میں نے آپ سے کہا تھا اگرچہ وہ معروف مانند مفسر نہیں ہے، لیکن میں اسے ایک طرح کا مفسر سمجھتا ہوں۔ بہت بڑا مفسر تفسیر کوئی نہیں ہے، لیکن اس کا کلام جو ہے وہ در حقیقت قرآن مجید کی تفسیر ہے۔ اب آخری بات، قرآن علامہ اقبال سے میرا تعلق کیا ہے؟ پہلا تعلق کیا ہے؟ میں 5ویں جماعت میں پڑھتا تھا جب میرے بڑے بھائی وہ وہاں، میں تو حصار میں تھا، حصار یہاں سے کوئی 200-250 میل دور ہے، اب وہ ہریانہ میں ہے، پہلے مشرقی پنجاب میں تھا۔ بڑے بھائی آئے تھے لاہور، یہاں اسلامیہ کالج کے اندر داخل تھے۔ وہ جب سمر ویکیشن پر آئے تو میرے لیے بانگے درا لے آئے، 5ویں جماعت۔ اب 5ویں جماعت کا بچہ کیا پڑھے گا اس کو؟ میں پڑھتا تھا، اور کوئی ترنم سے پڑھتا رہتا تھا، کچھ سمجھ میں آتا تھا، کچھ نہیں آتا تھا، کچھ لوگوں سے پوچھتا تھا۔ ہمارے قریب میں ایک آ گئے تھے جو مادری زبان صاحب زبان تھے، ان سے جا کر جو ہے ایکسائز انسپیکٹر تھے، ان سے پوچھتا تھا۔ لیکن یہ شعر اس وقت معلوم ہوتا ہے کہ میرے ذہن کی سب سے نچلی سطح پہ چپک گیا کہ وہ زمانے میں معزز سے مسلمان ہو کر اور تم خار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر۔ قرآن کے ساتھ یہ تعلق میرا اس شعر سے شروع ہوا ہے۔ اس کے بعد یہ میرا تعلق اور بہت سے تعلقات کے ساتھ اس کے رشتے جڑے ہیں۔ مولانا مودودی، مولانا اصلاحی، ابوالکلام آزاد، مولانا فراہی، اور یہ ڈاکٹر رفیع الدین مرحوم و مغفور، اور شیخین میرے شیخ الہند اور شیخ الاسلام۔ لیکن یہ ہے کہ واقعہ یہ ہے کہ میرے ذہن کی سب سے نچلی سطح پر بھی اقبال ہے اور سب سے اوپر کی سطح پر بھی اقبال ہے۔ لیکن میں نے اپنے لیے ایک خطاب پسند کیا ہے۔ کوئی کہہ دیتا ہے کہ میں مانوی فرزند ہوں ان کا۔ ابھی پچھلے دنوں ایک ٹی وی پر ایک مکالمہ ہو رہا تھا، تو عوریہ مقبول جان صاحب نے کہہ دیا کہ چونکہ میرے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے ڈاکٹر اقبال کے بیٹے جاوید اقبال صاحب، ان کا ایک طرف تو سلمی بیٹے ہیں، لیکن دوسری طرف اصل میں علامہ اقبال کے وارث جو ہیں کلام کے وہ یہ ہیں۔ تو مجھے اچھا نہیں لگا کہ ان کی موجودگی میں یہ بات کہتے ہیں۔ میں نے اپنے لیے جو القاب چنا ہے وہ کیا ہے؟ یکے از رگہائے ساز اقبال، اس کی وضاحت کر دوں۔ اقبال کی ایک بڑی عظیم نظم ہے، میں نہیں چاہتا کہ اس کے اور اشعار آپ کو سناؤں۔ آخری شعر کیا ہے؟ چنگ را گیرید از دستم کہ کار از دست رفت، یہ میرے ہاتھ سے ساز لے لو کہ ہاتھ کا کام تو ہو چکا۔ نغمہ خون گشت، اب جیسے جسم میں خون دوڑتا ہے، میرا نغمہ ان رگوں کے اندر، ان تاروں میں گشت کرے گا اور ان میں سے نکلے گا اور نکلتا رہے گا۔ تو میں نے کہا میں بھی علامہ اقبال کے رگ ہائے ساز میں سے ایک رگ ہوں، بس اس سے زیادہ میرا مقام نہیں۔ البتہ 2 کام میں نے وہ کیے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے۔
اللہ کے فضل و کرم سے وہ نسبت میں سمجھتا ہوں اقبال کے ساتھ میری بہت قوی ہے۔ علامہ اقبال کا ایک خواب تھا جس کے تحت ایک ادارہ وجود میں آیا تھا، دارالاسلام۔ حضرت علامہ کے ایک مرید تھے، بڑے زمیندار تھے، چودھری نیاز علی خان، ضلع گرداسپور کے۔ وہ نہر میں تھے، ایکسین وغیرہ، ریٹائر ہوئے تو پیسہ کافی تھا ان کے پاس، زمیندار بھی بڑے تھے۔ علامہ کے پاس حاضر ہوئے کہ میرے پاس پیسہ بھی ہے، زمین بھی ہے، میں کوئی دین کا کام کرنا چاہتا ہوں، بتائیے کیا کروں؟ فرمایا ایک ادارہ بناؤ دیہات میں، کھلی فضا میں، اور وہاں پر گریجویٹس جو ہیں، یونیورسٹی سے گریجویٹس ہو چکے، انہیں قرآن پڑھاؤ اور انگریزی میں پڑھاؤ اور ان کو مطمئن کرو قرآن پر، یہ کام کرنے میں۔ انہوں نے کیا کیا، ایک وقف بنایا، اب بھی وقف موجود ہے، جوہر آباد، یہ جوہر آباد جو ہے اس کے اندر وہ وقف موجود ہے، اب بھی موجود ہے۔ وقف بنا دیا، عمارتیں بن گئی۔ ایک خط لکھا مصطفیٰ مراغی جو الازہر کے ریکٹر تھے اس وقت، وائس چانسلر، کہ ہمیں ایک ایسا عالم دین دیجئے جو انگریزی میں گریجویٹس کو قرآن پڑھا سکے اور قرآن پر مطمئن کر سکے۔ انہوں نے کہا ہمارے پاس ایسا کوئی آدمی نہیں ہے۔ وہ اسکیم دھری رہ گئی، اگرچہ ایک مفید کام ہوا وہاں بعد میں مولانا مودودی حیدرآباد دکن سے ہجرت کر کے علامہ اقبال کے کہنے پر آئے ہیں تو ان کا مرکز وہاں رہا ہے، وہ جماعت اسلامی وہی بنی ہے، لیکن وہ جو ادارہ تھا کہ گریجویٹس کو رکھ کر عربی اور قرآن پڑھایا جائے اور قرآن پر مطمئن کیا جائے، وہ کام نہیں ہو سکا۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ میرے ہاتھوں اللہ نے انجمن خدام القرآن قائم کرائی، اس کے تحت قرآن اکیڈمی قائم کرائی، اور اب تو کئی جگہ پر ہے، لاہور میں ہے، ملتان میں ہے، کراچی میں ہے، فیصل آباد میں ہے، جنگ میں ہے، اور ہم نے یہاں پر ایک سالہ کورس رن کیا ہے، یہ سن 84-85 سے چل رہا ہے۔ اس میں گریجویٹس بھی آتے ہیں، کچھ انڈر گریجویٹس کو بھی ہم اگر وہ ذرا ذہن ان کا ذرا کھل چکا ہو تو لے لیتے ہیں، ایم اے آتے ہیں، MBBS آتے ہیں، انجینئر آتے ہیں، PhDs آتے ہیں، آ کر قرآن پڑھتے ہیں اور الحمدللہ مطمئن ہو کر جاتے ہیں۔ تو اقبال کا وہ خواب اللہ نے میرے ذریعے سے، یہ اللہ کا بڑا فضل ہے مجھ پر، اور میں اس لیے اس کو آپ بتا رہا ہوں، آپ کے کس قدر قریب ہے، واکنگ ڈسٹنس پر ہے، یہ قرآن اکیڈمی ہے، یہاں ہمارے تمام جو ہے میری کتابیں موجود ہیں، وہاں سے آپ مستعار لے سکتے ہیں، اس کی لائبریری سے استفادہ کر سکتے ہیں، وہاں سے آپ یہ ہے کہ اگر میرے کیسٹس وغیرہ لینا چاہیں لے سکتے ہیں، اگر وہاں پہ آپ ذرا امانت رکھوا دیں، کیسٹ واپس کریں، ویڈیو کیسٹ، آڈیو کیسٹ، اور واپس دیجیے، اپنے پیسے نہیں چاہیے، اس سے استفادہ کیجئے۔ میں نے اس لیے چاہا ہے کہ میں اس ادارے سے آپ کو متعارف کرا دوں۔ یہ ادارہ وہ ہے جس کا خواب اقبال نے دیکھا تھا، ادارہ دارالاسلام کے ذریعے سے، وہ اللہ کے فضل و کرم سے قرآن اکیڈمیز کی شکل میں پاکستان میں متعدد مقامات پر ہے۔ اور دوسری بات دیکھیے، علامہ اقبال نے مسلم لیگ کے لیے قائد اعظم کو تجویز کیا، قائد اعظم کو لیڈر بنایا، ان کے ساتھ عام کارکن کی حیثیت سے کام کیا، یہ ان کا جو ہے رول اپنی جگہ ہے، لیکن ساتھ ہی ان کے دل میں ایک خواہش بار بار آتی رہی، اور وہ یہ کہ ایک قومی تحریک کے نتیجے میں تو قومی ریاست بنے گی۔ مسلم لیگ قومی جماعت تھی، اب قوم میں زانی بھی تھے، شرابی بھی تھے، بدمعاش بھی تھے، اچھے بھی تھے، نیک بھی تھے، تہجد گزار بھی تھے، نماز روزے کے پابند بھی تھے، سبھی تھے نا۔ آپ کو معلوم ہے ریڈ لائٹ ایریا کے چودھری بھی اس میں تھے، اور وہاں پر بہت سے لوگ جو اس قسم کے مسلم لیگ کے صدر بھی بن جاتے تھے۔ ایسی جماعت سے تو اسلام نہیں آ سکتا۔ اسلام تو آتا ہے وہ بادشاہ درویشی والا اسلام، جب تک ان منازل سے نہ گزرے اسلام نہیں آئے گا۔ یہ تصور تھا جس کے تحت 1932 میں، 30 میں تو خطبہ الہ آباد تھا، 1932 میں ڈاکٹر ظفر الحسن ہوتے تھے علی گڑھ یونیورسٹی کے ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ آف فلاسفی، انہوں نے خط لکھا کہ آپ نے یہ اتنا بڑا فسوق تو ہمارے اوپر پھونک دیا ہے، اسلام کے احیاء کا جذبہ، اس کے لیے جماعت کون سی ہوگی؟ یہ تصور اس وقت سے پک رہا تھا۔ اس کے بعد خط و کتابت ہوئی ہے، 2 آدمی بھیجے انہوں نے لاہور، ڈاکٹر برہان احمد فاروقی، وہ تو لاہور ہی کے تھے، یہیں پر فوت ہوئے دفن میں،
اور ڈاکٹر احمد احمد وہ جو کراچی یونیورسٹی کے فلسفے کے ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ ریٹائر ہوئے. بہرحال اس کے نتیجے میں ایک جماعت بنانے کا فیصلہ ہوا. نوٹ کیجئے، ایک جماعت مسلم لیگ تھی، اپنی جگہ پر وہ ٹھیک تھی. قومی جماعت نہ ہوتی تو پاکستان نہ بنتا. اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ پہلے نماز پڑھو پھر آؤ ہمارے رکن بننا، تو قومی تحریک نہیں چل سکتی تھی. وہ تو اسی کے لیے وہی طریقہ تھا. لیکن یہ اسلام جو سے نہیں آ سکتا، یہ بھی صحیح ہے. لہذا ایک جماعت بنائی گئی جس کے اصول کیا تھے نوٹ کر لیجئے. اس میں صرف پریکٹسنگ مسلم شامل ہوں گے، نماز روزے کے پابند، ہر حلال اور حرام کی حدود کے پابند. نمبر 1. نمبر 2، کوئی قادیانی شامل نہیں کیا جائے گا. نمبر 3، یہاں ہم کبھی الیکشن میں حصہ نہیں لیں گے. الیکشن کے ذریعے سے نظام نہیں بدل سکتا، وہ تو انقلاب کے ذریعے بدلتا. الیکشن کے ذریعے سے ہاتھ بدل سکتے، چہرے بدل سکتے، جماعتیں بدل سکتی ہیں، نظام نہیں بدلتا. اور نمبر 4، اس جماعت کا نظام جمہوری نہیں ہوگا، بیعت کی بنیاد پر ہوگا. یہ اصول تھے جس کی بنیاد پر فیصلہ ہو گیا تھا جمعیت شبان المسلمین اس کے قیام کا. لیکن علامہ اس کے بعد بیمار تھے، تیار ہو گئے تھے. لوگوں نے کہا کہ اچھا تو پھر آپ ہاتھ بڑھائیے، بیعت کرتے ہیں. ہم تیار ہو گئے تھے. لیکن اس کے بعد کیا ہوا ہے، کس وجہ سے وہ چیز میل منڈے نہیں چڑھ سکی، اس کی تحقیق میں نے کوشش کی ہے. کوئی رائے بھی ہے لیکن میں بیان نہیں کر سکتا اس وقت. لیکن یہ میں اس وقت کہہ رہا ہوں، میرے علم میں یہ بات نہیں تھی. البتہ میں نے جو تنظیم قائم کی وہ اسی بنیاد پر ہے. دین پر کاربند لوگ وہ شامل ہوگی تنظیم اسلامی کے اندر. نمبر 2، یہاں پر کوئی بھی بدکار آدمی اس کو نہیں لیا جائے گا. یہاں کا نظام جمہوری نہیں، بیعت کی بنیاد پر ہوگا. ہم الیکشن میں کبھی حصہ نہیں لیں گے. وہی اس میں حیران رہ گیا جب ڈاکٹر برہان احمد فاروقی کی کتاب شائع ہوئی، اس میں یہ ساری باتیں مجھے ملی. میں حیران رہ گیا. وہ تنظیم جو میں بنا چکا ہوں 1975 میں، وہ کہیں جا کر مجھے 1990 میں وہ کتاب ملی. معلوم ہوا کہ یہ ذہن تو اقبال کا تھا. گویا کہ یہ چیز بھی ایک باطنی نسبت کی حیثیت سے مجھے اقبال سے حاصل ہوئی. بہرحال اس پر بھی میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں. یہ تنظیم اسلامی کے نام سے کہ انقلابی جماعت بننے کی کوشش کر رہے ہیں، اور یہ ابھی اس مکی دور میں ہے، ابھی تیاری کے دور میں ہے. ابھی تعداد بھی ہماری کم ہے، زیادہ نہیں ہے. لیکن اللہ کا فضل ہے کہ میری زندگی انہی 2 کاموں میں، یہ اس کا حاصل ہے، یہ اس کے ثمر ہے، یہ درخت کے پھل ہے. اللہ تعالیٰ ان کو قبول فرمائے. اور آپ حضرات کو بھی اگر میری آج کی گفتگوؤں سے کوئی جذبہ ابھرا ہو، اقبال کی لیگیسی، اقبال کا چھوڑا ہوا کام، اقبال کے خواب، پاکستان کا خواب، امت مسلمہ کی نشرت ثانیہ کا خواب، ان چیزوں کے لیے اپنے آپ کو وقف کرے. ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.